اللہ وبرکاتہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے وقتوں کو ترتیب دیں اور ہر عمل کو اس کی جگہ دیں. وہاں بار بار قرآنوں کے بیان میں، عمومی بیان میں، علماء کے بیان میں اس کے بارے میں بار بار کہتے ہیں بھائی اپنے وقتوں کو ترتیب دیں، اپنے وقتوں کا نظام بنا لو، اپنا ٹائم ٹیبل بنا لو. ہاں کہ جس طریقے سے یہ وقت جو ہے میری عبادت کے لیے، یہ وقت رات و نیاز کے لیے، یہ وقت دعاؤں کے لیے، اور یہ وقت ہماری اجتماعی اعمال کا وقت ہے، اور یہ باہر کی محنت کا وقت ہے. کہ اس طریقے سے کسی ایک عمل میں جو ہے وقت ایسا لگنے کے بعد ایسا نہ ہو جائے کہ جس کی وجہ سے ہمارے اندر میں اپنی ذات کے اعتبار سے اپنی ذات کا معاملہ ہی سامنے نہ رہے. اس لیے حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افسوس اس بات کا ہوتا ہے اور بڑا بوجھ اس بات کا پڑتا ہے کہ ہمارے وقتوں میں کیوں اتنی بے برکتی آ گئی، ہمارے ساتھیوں کی تسبیح ختم نہیں ہوتی اور تسبیح پوری نہیں ہوتی. یہ 3 تسبیحات ہماری 120 سے نہیں ہوتی ہیں. ماجرم صاحب بڑے درد کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے وقتوں میں کتنی بے برکتی آ گئی کہ ہمارے معمولات پوری نہیں ہو رہے ہیں. ہاں یہ فرمایا جو معمولات کی ترتیب دینا اللہ کا شکر اور احسان ہے، اللہ کا فضل ہے. ماشاء اللہ ہمارا ہر ساتھی الحمدللہ جو ہے کام بھی کر رہا ہے، محنت بھی کر رہا ہے، معمولات کے اعتبار سے بھی کام کر رہا ہے. سارے کاموں میں اللہ کا احسان ہے. لیکن یہ بار بار سبق دہرانا، بار بار کے مذاکروں کے اندر میں کہ بھائی یکسوئی آ گئی، دھیان جمے ہمارے ہر عمل میں، ہمارا دھیان جمے ہر عمل کے اندر میں، ہمارا دل لگے کہ جس کے ذریعے سے دل لگانے سے لگتا ہے. دل کا معاملہ کیسا ہے؟ جہاں لگانا چاہیے بار بار اسے لانا پڑتا ہے، بار بار. اسی لیے لقمان اللہ نبی علیہ السلام کے نصائح میں سے ایک بات ہے کہ نماز میں اپنے دل کی حفاظت کرنا. تو اس کی حفاظت سے کیا مراد کہ نماز میں دل جمی ہوگی تو باہر کی زندگی میں بھی دل جمی ہوگی. اور نماز میں بھی بار بار دل کو کھینچنا پڑتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. حضرت عائشہ رحمۃ اللہ علیہ اسی کو فرما دیتے ہیں ہر رکن میں کم سے کم 3 مرتبہ اس بات کا استحضار ہو میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. تاکہ باہر کی زندگی میں ہماری زندگیاں ان بنیادوں پر آ جائیں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. کہ وہ اللہ سے تعلق کی مضبوطی کا ایک بہت بڑا سبب ہے کہ استحضار آوے، احتساب آوے. ہاں اور اس کو احتساب جو کہتے ہیں نا یہ اس کے اعتبار سے کہ ہمارے اندر میں جو ہے استخلاص آوے کہ ہم کام ہی کے رہ جاؤ. یہ بہت بڑی چیز ہے. اس لیے جو ہے ہم اپنی ذات کے اعتبار سے ماشاءاللہ اللہ آپ حضرات کی قربانی کو بہت قبول فرماؤ. بڑی بڑی خوشی کی چیز ہے، بڑی مبارکبادی ہے کہ الحمدللہ جماعت اللہ کے فضل سے بڑی اجتماعیت کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ الحمدللہ چل رہی ہے. اللہ پاک ان محبتوں میں اور اضافہ فرماوے اور اللہ خوب ترقیات سے نظر بس سے اللہ حفاظت فرماوے اور عالمگیر خیر کے وجود کا اللہ پاک ذریعہ بناوے کہ جس کے ذریعے سے ہمارے قدموں کا جمنا، ہمارے قدموں کی استقامت عالمگیر ہدایت کا ذریعہ بنتی ہے اور اس کے ذریعے سے باطل کے ٹوٹنے کا سبب بنتی ہے. کام کرنے والوں کی استقامت، کام کرنے والوں کا جماؤ، وہ جماؤ بہت بڑا کام کر جاتا ہے. کہ استقامت جہاں ہوتی ہے نا وہ استقامت کے ذریعے سے اللہ کی مدد و نصرت بھی آیا کرتی ہیں اور استقامت کی بنیاد پر جو ہے اللہ رب العزت کے وعدے بھی ان بندوں کے ساتھ پورے ہوتے ہیں. اسی لیے بدر کے اندر میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کے جمنے کی بنیاد کہ حالات تو ناگوار تھے، عقل کے خلاف کا تھا. اسی لیے اللہ والے فرماتے ہیں نا کہ کتابوں میں بات ملتی ہے، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ مجمعین اس بات کو فرماتے ہیں کہ ہم نے لا الہ الا اللہ تو بدر میں سیکھا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احد میں سیکھا. یہ کیوں کہا کہ لا الہ الا اللہ ناگواریوں کے ساتھ تھا، عقل کام نہیں کر رہا تھا، ہتھیار نہیں تھے، چیزیں نہیں تھیں، نہتے تھے، تھوڑے تھے. اور یہ فرمایا کہ سارے حالات غیر موافق تھے کہ کوئی ذہنی اعتبار سے بھی تیاری نہیں تھی کہ لڑائی کریں گے اور اس طریقے سے میدان میں آئیں گے. تو غیر موافق حالات، مزاج کے خلاف، عقل کے خلاف، سمجھ کے خلاف کے حال کا پیش آ جانا یہ کہ ہماری گمان میں بھی نہیں ہو اور اللہ کی طرف سے کوئی حال آ گیا تو یہ ایک حال ہوتا ہے جو آدمی کی سوچ کے خلاف. جیسے ہمارے ایک اللہ والے ہمارے شیخ ہمیں نصیحت کی ایک موقع پر کہ جو ہے آدمی کے ساتھ میں اللہ کے بعض فیصلے بندے کے مزاج کے خلاف ہوتے ہیں، اللہ کی حکمت کے خلاف نہیں ہوتے ہیں. مزاج کے خلاف کے فیصلے ہوتے ہیں لیکن حکمت کے خلاف اللہ کا کوئی فیصلہ نہیں ہے. ہر چیز ہمارے مزاج کے خلاف، گمان کے خلاف ہوتی ہے لیکن کیا ہو گیا کہ اس کے پیچھے اللہ کی حکمت چھپی ہوئی ہے. اللہ کچھ بندوں کو دینا چاہتے ہیں، اللہ بندوں کی کچھ ترقی کرنا چاہتے ہیں
تو وہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر قرآن پاک کے اندر میں جو ہے بدر کے موقع کا جو پورا واقعہ اس کو ذکر کیا گیا، اس کے اندر یہی گا الا الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. حضرت مولانا ابراہیم صاحب کی عمر میں اللہ برکت نصیب فرمائے. مولانا کے ہر بیان کے خطبے میں یہی آیتیں ہیں، ہر بیان کے خطبے میں مولانا کا خطبہ ہی یہ ہے. چاہے کسی بھی جگہ عالمی پیمانے پر جو ہے مولانا کسی بھی مجلس میں بات کرتے ہوں، لیکن اسی آیتوں کی بنیاد پر بات یہ فرما خطبہ پڑھتے ہیں جس کے اندر یہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور رحیم. عجیب خلاصہ ہیں، عجیب تصریح ہے اس کی کہ جس کے اندر میں کہ جس نے کہہ دیا ہمارا رب اللہ ہے اور پھر جمے رہے ثم استقاموا. ہاں کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہم نے تو اللہ کو مانا ہے، رب کو رب مانا ہے، اللہ سے اپنے معاملے کو صحیح کیا ہے، ہم تو ہر حال میں اس کے بندے بن کے زندگی گزاریں گے، اطاعت کے ساتھ زندگی گزاریں گے، کیونکہ ہمارے کام کی بنیاد بھی اطاعت ہی پر ہیں. عقل کے خلاف، سمجھ کے خلاف، سوچ کے خلاف، یہ کیا ہے بھائی؟ اطاعت ہے. کہ جس میں اطاعت آ گئی کہ سب کچھ آ گیا. جس نے اطاعت سیکھ لی اس نے سب کچھ سیکھ لیا. پورے دین کا نچوڑ اور خلاصہ ہی اطاعت پر ہیں. پورے دین کا خلاصہ کیا ہے؟ اطاعت، اللہ کی ماننا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننا. کہ اطاعت کی بنیاد پر سارے دین کا نچوڑ، سارے دین کا خلاصہ. اسی لیے کہا نا ایک استقامت جو ہے وہ 1000 کرامت سے افضل ہیں. کسی عمل کو پکڑا، کسی عمل کو لیا، اس پر جمے رہیں. ہاں وہ استقامت جو ہے وہ استقامت 1000 کرامت سے بھی افضل ہو جاتی ہے. کیوں کہ کرامت تو بہت بڑی چیز ہے جو ولیوں سے ظاہر ہوتی ہے. کہ کیسے کرامتیں ظاہر ہو؟ پورے تالاب کا پانی ایک کٹورے میں آ گیا، کتنی بڑی کرامت! تو کرامت ہے. ہاں ایسی کرامتیں ایک نہیں 1000 کرامتیں ظاہر ہو جا رہی ہوں. اس سے بھی بھاری کیا ہے؟ ایک اسی عمل پر استقامت کیا جانا. ہاں تم استقام تو کیا ہو گیا؟ جماؤ، جمنا، استقامت کے ساتھ لگے رہنا. بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے کسی عمل کے تسلسل پر شروع میں بوجھ بنتا ہے، وہ عمل بوجھ بنتا ہے. اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ کوئی بھی عمل پہلے عادت بنتا ہے بعد میں عبادت بنتا ہے. پہلے تو کیا بن رہا ہے؟ عادت میں آتا ہے، تو عادت میں بننے میں بوجھ آتا ہے کہ عادت میں تبدیل ہوتا ہے پھر عبادت میں کنورٹ ہوتا ہے. وہ عبادت تو بعد میں بنتی ہے، پہلے عادت بنتی ہے. تو کہ پہلے جماؤ ہے، استقامت ہے، جمنا ہے. تو پھر کیا ہوگا؟ اگر کسی بھی معاملے میں نفس کے خلاف، عقل کے خلاف، اپنی چاہت کے خلاف جمے رہیں. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں لکھا ہے، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں شروع کے زمانے میں حضرت کو جو بڑی بے چینی، بڑا درد، کام کے اعتبار سے حالات امت کے جب بار بار سامنے تھا، تو ان احوال کے موقع پر جو ہیں حضرت ایک دعا کو بار بار کہا کرتے تھے. بار بار وہ دعا میں اپنے الفاظ بنایا کرتے تھے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین. اس کو کہتے رہے اے حی القیوم ذات، اے باقی رہنے والی، ہمیشہ رہنے والی ذات، تو میری مدد فرما اور مجھے اپنے نفس کے حوالے ایک لمحے کے لیے بھی نہ فرما. کیا دعا کرتے تھے؟ مجھے میرے نفس کے حوالے ایک لمحے کے لیے بھی نہ فرما. تب جا کے یہ کام کھلا ہے. یہ کام حضرت پر ایسے نہیں کھلا ہے، ہاں کہ ایک لمحے کے لیے بس تیری مدد ہر وقت کے لیے مجھے ضرورت ہے. ہاں کہ جو ہے کسی کی اعتبار سے بس مجمع کام سے جڑیں، مجمع اعمال سے جڑیں، مجمع اللہ سے جڑیں. کسی بھی معاملے میں نفسانیت نہ آ جائے کہ اللہ سے مانگیں، اللہ سے کریں. تو ہمارے کام کا پورا نچوڑ بھی یہی ہے کہ استقامت کے ساتھ رہنا. اپنی ذات کے اعتبار سے چاہے بوجھ ہو، ہر بوجھ کے پیچھے کیا ہے بھائی؟ خیر اللہ نے چھپا کر ہی رکھی ہے. اسی لیے کیا نا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کا قول ہے نا کہ ہم نے خیر کی بھی خیر کو جو ہے وہ ناگواریوں میں پایا. خیر کی بھی خیر کہاں پائی ہے؟ ناگواریوں میں. دل نہیں مانتا، عقل نہیں کہہ رہی، سمجھ میں نہیں آ رہا، بوجھ کوئی عمل بن رہا ہے تو کہ اس کے پیچھے بہت بڑی خیر. تو کہ وہی معاملہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ.
کہ جس طریقے سے یہ فرما جنہوں نے بھی کہہ دیا ہمارا رب اللہ ہے، پھر جمے رہیں، قدموں کو جمایا، اللہ نے ان کی مدد کے لیے فرشتوں کو اتار دیا۔ کس کو اتار دیا ہے؟ فرشتوں کو اتار دیا۔ تو ماشاءاللہ اللہ آپ حضرات کو خوب جزائے خیر دیں، اللہ پاک آپ حضرات کی خوب بہترین تربیت اور ترقیات سے اللہ نوازیں، اپنے محبوب المقبول جماعتوں میں سے اور اپنے محبوب اور مقبول بندوں میں اللہ پاک اپنے فضل سے شامل فرماویں کہ دین کی حیات کا، دین کی بقا کا، دین کی اشاعت کا اللہ رب العزت اپنے فضل سے جو ہے وہ خیر کے سمے کا عالم کے وجود کے اندر میں آنے کا اور شر اور فتنوں کے ختم ہونے کا اللہ ذریعہ بناویں۔ اس لیے میرے پیاروں اپنے آپ کو جماؤں کے ساتھ میں ہمیں تو کام کرنا، جماؤں کے ساتھ میں اپنے آپ کو چلانا۔ جب استقامت کے ساتھ چلتے رہیں گے، جہاں بوجھ آگے وہاں اللہ سے کہیں گے، جہاں بوجھ آگے اللہ سے کہیں گے، ناگواری آگے میں فوراً اللہ سے کہیں گے، جہاں دل کے اندر میں کوئی اونچ نہیں جائے اللہ سے کہیں گے۔ ہاں ان ناگواریوں میں اللہ کی طرف جڑ جانا اور اللہ سے کہہ دینا، یوں سمجھو فوری طور پر اللہ سے کنیکشن کا مضبوط ہو جانا ہے۔ جو سال ہاں سال کی ریاضتوں کے بعد، سال ہاں سال کی عبادت کے بعد، سال ہاں سال کے مجاہدوں کے بعد وہ کیفیت نہیں بنتی ہے جو بوجھ کے آنے پر، ناگواری کے آنے پر فوراً بندہ جب اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے وہ کیفیت آسمان کو ہلا دیتی ہے، یہ آسمانی نظام کو حرکت میں لا دیتی ہے۔ ہاں بوجھ کے ساتھ فوراً اللہ کی طرف، جہاں بوجھ آ گئے فوراً اللہ کی طرف، فوراً اللہ کی طرف، فوراً اللہ کی طرف۔ اس سے سب سے بڑا نفع یہ ہوگا کہ انشاءاللہ بندے کا اور اللہ کا تعلق مضبوط ہو جائے گا۔ ہاں یہ عادت بنے گی، کیا بنے گی؟ ہمیشہ کی عادت بن جائے گی انشاءاللہ۔ پھر کسی بھی شعبے میں، کسی بھی حال میں، کسی بھی ماحول میں، کسی بھی خطے میں، کسی بھی فیلڈ میں، چاہے اپنی بازاری، چاہے گھریلو زندگیوں کے اعتبار سے ہو، چاہے انفرادی زندگی، چاہے اجتماعی زندگی، دینی زندگی، دنیاوی تقاضے، چاہے کوئی بھی مسئلہ آئے گا فوراً بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے گا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے مشورے کی، جیسے میں نے اس دن بھی یہی مذاکرہ کیا تھا، ابھی بار بار میں تو اسی کو دہراتا رہتا ہوں، اللہ کرے مجھے بھی یہ سبق جو ہے اپنی ذات کے اعتبار سے جو ہے میرا بھی یہ سبق بن جائے اور اندر میں اللہ اتار دیں کہ بھائی ہمارے کام کی تو 3 بنیادیں جو ہیں وہ یقینی طور پر ہیں: مشورہ، قربانی اور دعا۔ مشورہ، قربانی اور دعا، بس اسی کو دہراتے رہتے ہیں کہ بھائی ہمارے کام میں تو مشورہ ہیں، کہ مشورے کی ماتحتی میں قربانی کی سطح کو آگے بڑھاتے چلے جائیں گے، بڑھاتے چلے جائیں گے، بڑھاتے چلے جائیں گے، اور دعاؤں کے ذریعے سے اپنی ذاتوں کو اور امت کو اللہ سے قبول کراتے چلے جائیں گے۔ یقینی بات ہے، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا بھکاری کی طرح رو رو کر اللہ سے اپنے آپ کو قبول کراؤ۔ یہ ہے کیسے؟ اللہ سے اپنی ذاتوں کو بھکاری کی طرح رو رو کر اللہ سے اپنی ذاتوں کو قبول کرانا مقصود ہے۔ اللہ رب العزت اپنے فضل سے ہم سب کو موت تک استقامت، عافیت، اخلاص و استخلاص کے ساتھ اس مبارک عظیم محنت میں لگا کر کمال ایمان کے ساتھ اللہ ہم سب کا خاتمہ بھی کر فرمائے۔